اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیب کہہ دو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ دنیا والوں کو بتا دو۔ دنیا والوں کو کیا بتائیں، کیا کہیں دنیا والوں سے؟ فرمایا دنیا والوں کو یہ بتاؤ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل اللہ کی طرف مائل اور راغب ہیں، فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میری اطاعت اور میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تم اللہ سے محبت کر رہے تھے، اور جب میری اطاعت اور میری پیروی کرو گے تو اب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تم محب تھے، اللہ محبوب تھا، اور جب میری اتباع کرو گے تو اب معاملہ برعکس ہو جائے گا، اللہ محب ہو جائے گا، تم محبوب بن جاؤ گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے کندھوں سے تمہارے گناہوں کے بوجھ کو دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیہ کریمہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کو، آپ کی پیروی کو، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی بنانے کو، آپ کے نقش قدم پر چلنے کو ہم سب کو دعوت دے رہی ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناؤ گی۔ حضور کے اقوال، افعال، ادائیں یہ سب اللہ کو پسند ہیں، اور جو ان اداؤں کو اور ان اقوال و افعال کو اپناتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ اعلان فرمایا، اس زمانے میں یہودی بہت بڑی تعداد میں دنیا میں تھے، عیسائی تھے، مشرک و کافر تھے۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ اور چہیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم عزیر علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ ہم عزیر کی اولاد ہیں، اور عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ ارشاد فرمایا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہمیں کسی کی پیروی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی اطاعت کی حاجت نہیں، ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور راستہ یہ کہ آمنہ کے در یتیم کی اتباع کرو گے۔ ان کی اتباع نہیں کرتے تو اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو، خواہ تم کسی کے بھی بیٹے بن جاؤ، تم کسی کی بھی اولاد ہو جاؤ، تم کتنے ہی بڑے لوگ ہو جاؤ، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع نہیں تو اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اللہ کے یہاں عزت نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو اپنا معبود مانتے تھے، اور کہتے تھے ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔
ہم ان کے ذریعے اللہ کو طلب کرتے ہیں۔ انہیں بھی بتایا گیا کہ اللہ کو طلب کرنا ہے اور اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو معبود بنانے سے نہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی سے ہوگا۔ یہاں بھی ان کی غلامی، نبی کریم علیہ السلام نے جو احکامات دیے، جو اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ حضور کے احکامات، آپ کی ہدایات، آپ کی تعلیمات پر کیسے عمل کیا لوگوں نے، کیسے دل کی سچائی سے عمل کیا۔ حضرت عبداللہ جریر ابن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحبت یافتہ ہیں۔ انہوں نے اپنا ملازم اور نوکر منڈی بھیجا کہ جا کے گھوڑا خرید لے آؤ۔ ان کے غلام نے، ملازم نے 300 روپے کا گھوڑا خریدا۔ گھوڑے کے خریدار کو کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، رقم وہاں ملے گی، میں غلام ہوں، میرے پاس رقم نہیں ہے، یہ گھوڑا میں نے اپنے مالک کے لیے خریدا ہے، ان کے کہنے پر خریدا ہے، وہ یہ رقم تمہیں گھر پہ ادا کریں گی۔ غلام، گھوڑا فروخت کرنے والا، گھوڑا، یہ تینوں مکان پہ آئے۔ جریر ابن عبداللہ نے گھوڑا دیکھا اور گھوڑا دیکھ کر فرمایا کہ یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اپنے غلام سے پوچھا کتنے کا خریدا ہے؟ غلام نے کہا کہ 300 درہم کا۔ جو فروخت کنندہ تھا، بیچنے والا، اس سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ 300 کا۔ جریر ابن عبداللہ کا اب اتباع نبوی دیکھو، اب ان کی اتباع دیکھو۔ حضور کی اتباع تو بڑی مشکل ہے، لیکن جس مقام پر یہ پہنچاتی ہے پھر وہ مقام بھی بہت بلند و بالا ہے۔ یہ اتباع پہنچاتی کہاں ہے؟ نفس پر تو بہت دشوار ہے۔ یہ طبیعت تو نہیں چاہتی اس اتباع کو، نفس نہیں چاہتا، دنیا کے لوگ نہیں چاہتے، لیکن ان تمام خواہشات کو روند کر کے نفس کے خواہشات کو روند دے، لوگوں کے خواہشات کو روند دے اور اللہ کے حبیب کے نقش قدم پر چلے تو پھر وہ پہنچتا کہاں ہے؟ پھر وہ اللہ کے حریم میں قدم رکھتا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ یہ گھوڑا 300 روپے کا نہیں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ ہم اور آپ اپنا حال دیکھیں، ہم اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، بہت قیمت والی، ہم فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کی قیمت یہ نہیں ہے جو تو لگا رہا ہے، تو نے بہت زیادہ قیمت لگائی ہے، یہ اتنی قیمت کی نہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، ہمارا اور آپ کا ضمیر یہ ہے، ہم اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی قیمت کم سے کم لگانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اسے نقصان ہو تو ہو، مجھے فائدہ ہو۔ میں اور آپ اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، دوسرے کا نقصان ہو تو ہو جائے، اس کی کوئی ہمیں فکر نہیں، ہمیں فکر اپنی ہے کہ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم کی تعلیم یہ ہے کہ تیرا فائدہ ہو یا نہ ہو، دوسرے کا فائدہ ہونا چاہیے۔ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا 300 سے زائد کا ہے۔ مالک نے، گھوڑے کے مالک نے کہا کہ کتنے کا ہے؟ آپ 400 دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ 400 سے بھی زائد کا ہے۔ گھوڑے کے مالک نے کہا کہ 500 دے دیں۔
حضرت جریر ابن عبداللہ نے کہا یہ 500 سے بھی زیادہ کا ہے. انہوں نے کہا 600 دے دیں. کہا 600 سے درہم سے بھی زیادہ کا ہے. کہا 700 دے دیں. ہم بھی ایسا کرتے ہیں. پھر خواب تو ہم بڑے دیکھتے ہیں، حضور کے محبت کے خواب بڑے دیکھتے ہیں. ہمیں خواب ہی نظر آتے ہیں. خواب نہیں دیکھنے ہیں، بیداری میں عمل کرنا ہے. ہم خواب ہی خواب دیکھتے ہیں. جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ یہ 700 سے بھی زیادہ کا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر 800 دے دیں. جریر ابن عبداللہ نے انہیں 800 روپے دے دی. خریدا کتنے کا تھا ان کے غلام نے؟ 300 روپے کا. اور دے دیے 800 روپے. اپنی زندگی بدلنی ہے میں نے اور آپ نے. صرف نمازیں نہیں پڑھنی ہیں کہ سفید ٹوپی سر پہ رکھ لی، سفید کرتا پہن لیا اور جنت پہنچ گیا. ہماری نمازیں ہمیں سکھاتی کیا ہیں؟ جو نماز سکھا رہی ہے اس پر بھی عمل ہے یا نہیں ہے؟ کہ صرف کھڑے ہو گئے، گر گئے اور اٹھ گئے اور گھر چلے گئے اور سمجھ لیا کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں. نماز یہ سکھاتی ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. جریر ابن عبداللہ نے 800 میں اسے خرید لیا. ان کے نوکر نے، ملازم نے، باقی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی رقم دے دی، اتنا بڑا نقصان کر دیا اپنا. 300 کا سودا ہو گیا تھا اس سے، آپ نے 500 روپے اوپر دے دیے. یہ کیوں کیا آپ نے؟ اب سنو بات، کیوں کیا انہوں نے. جریر ابن عبداللہ نے کہا جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، نبی کریم علیہ السلام کی محبت ڈالی، میں آپ کی خدمت میں آیا، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، کوئی ایسی بات مجھے بتائیں جو میں اپنے پلے سے باندھ لوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جریر الدین النصیحہ للہ ولرسولہ وللمؤمنین. فرمایا جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ دین نصیحت، بھلائی اور خیر خواہی ہے. میں جو دین لے کے آیا ہوں یہ لوگوں کی خیر خواہی کا دین ہے، لوگوں کی بھلائی چاہنے کا دین ہے. فرمایا الدین النصیحہ للہ ولرسولہ، یہ اللہ کی بھلائی اور اللہ کی خیر خواہی کرنی ہے. اللہ کا بھی خیر چاہنا ہے. اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب نہیں کریں گے کہ جو باتیں اس کی شان کے لائق نہیں ہیں. یہ اس کے نبی کی خیر خواہی ہے، نبی کی بھی بھلائی چاہو گے، نبی پر بھی کوئی نکتہ چینی نہیں کرو گے، ان پر بھی کوئی تنقید نہیں کرو گے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے یہ خیر خواہی ہے. لوگوں کے فائدے چاہو گے، انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے. فرمایا لوگوں کا فائدہ چاہو گے، انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے. میں نے نبی سے یہ عہد کیا ہے، اس لیے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. لوگوں کی چیزیں اگر مجھے سستی قیمت پر ملتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ سستی قیمت پر دے رہا ہے، اسے نقصان ہو رہا ہے، میں انہیں نقصان ہونے نہیں دیتا. یہ حضور کی اتباع ہے. یہ ہے فاتبعونی، جب حضور کی اتباع کرو گے تو پھر یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنائے گا. تو اللہ کس کو محبوب بنائے گا؟ کچروں کو؟ اللہ کسے محبوب بنائے گا؟ ان کو جو غلاظت کے ڈھیر ہوں معاذ اللہ، جن کے دل گناہوں سے لبریز ہوں، جن کی زبانیں رات دن کینچی کی طرح جھوٹ پہ چلتی ہوں، انہیں بنائے گا؟ ایسے پاکیزہ لوگوں کو بنائے گا. یحببکم اللہ، جو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع دل و جان سے کریں گے انہیں اللہ اپنا محبوب بنائے گا. وہ اللہ کے محبوب بنیں گے، وہ چہیتے بنیں گے اللہ کے، وہ اللہ کے قرب اور اللہ کے قریب ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنائے گا.
حضرت ابو مرشد جنہوں نے اسلام کو دل سے مان لیا ہے، پھر وہ برائی پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، اپنا یہ تھوک بھی اس برائی پہ خراب نہیں کرتے۔ برائی کرنا تو دور کی بات ہے، نافرمانی کرنا تو دور کی بات، وہ اپنا یہ تھوک بھی اس پہ خراب نہیں کرتے۔ ابو مرشد یہ اسلام لانے سے پہلے بہت عاشق مزاج تھے، عورتوں سے تعلق، عورتوں سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی، حضور کے غلامی میں آ گئے، اتباع محمدی میں رنگ گئے، مکے سے مدینہ آ گئے، بہت دلیر تھے۔ کچھ مسلمانوں کو کافروں نے قید کر لیا، حضور نے ان کو فرمایا کہ تم جاؤ ان کافروں کی جیل کو توڑو، اور جو مسلمان قید کیے گئے ہیں انہیں قید سے رہا کرو، ان کے جیل کو توڑ دو، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں ان کے جیل پر حملہ آور ہو جاؤ اور مسلمان قیدیوں کو نکال لاؤ۔ حضرت مرشد یہ رات کو مکہ پہنچے، چھپتے چھپاتے اس جیل کی طرف جانے لگے جس جیل کے اندر مسلمان قید تھے۔ اس جیل کی طرف جاتے ہوئے چاند نکلا ہوا تھا، 14ویں کا چاند تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جس عورت سے ان کے تعلقات تھے، جس عورت سے ان کی دوستی تھی، اچانک وہ سامنے آ گئی، اور اس نے دیکھتے ہی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا مرشد تم کہاں، تم کیسے آئے؟ وہ بڑی خوش ہو گئی عورت، حضرت مرشد کو کہا کہ چلو میرے گھر چلو، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت مرشد نے فرمایا کہ اب یہ پہلا والا مرشد نہیں ہے، یہ وہ مرشد نہیں ہے جو پہلا تھا، اب یہ قدم تیرے گھر کی طرف نہیں اٹھ سکتے، یہ قدم تیرے گھر کی طرف نہیں جا سکتے۔ فرمایا اب میں وہ مرشد نہیں، میں نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں، اور نبی کریم نے فرما دیا ہے کہ کوئی بدکاری اور بدچلنی نہیں کرو گے۔ ہمیں تمام بدکاریوں سے، تمام بدچلنیوں سے، بے راہ روی سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، اب مرشد کو وہ مرشد نہ سمجھنا۔ جاؤ تم اپنے گھر جاؤ، اگر تم مسلمان ہوتی ہو، ایمان لاتی ہو، تو پھر میں تمہارے ایمان لانے کے بعد مدینہ پہنچ کر رسول اللہ سے عرض کروں گا کہ وہ عورت ایمان لے آئی ہے، میں اس سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پھر شادی ہوگی، نکاح ہوگا، ناجائز تعلق کی توقع مجھ سے نہ کرنا۔ اسے یہ کڑوی باتیں سنائی اور اس نے شور مچایا۔ حضرت مرشد کو پکڑنے کے لیے لوگ نکل آئے، لیکن حضرت مرشد اپنا کام کر کے آ گئے۔ یہ حضور کی اتباع ہے، حضور پر ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے تمام جھوٹے معشوقاؤں کو، تمام حسیناؤں کو دور کر دیا، حضور پر ایمان لے آئے۔ اور جب یہ عمل انہوں نے کیے تو اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا دیا۔ پھر اللہ ان کے قدموں کو گناہ کی طرف نہیں جانے دیتا، پھر ان کا منہ کالا ہونے نہیں دیتا، پھر ان کو گناہوں کے دلدل میں دھنسنے نہیں دیتا، پھر ان کو ہدایت کی اور نور کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر وہ ہدایت کے راستے پر، نور کے راستے پر، صاف شفاف راستے پر، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، پھر اس راستے پر وہ گامزن رہتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ جو اتباع کرتا ہے پھر کیسے محبوب بنتا ہے؟ اتباع تو ہم کریں، اتباع کہاں ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وفا کرنے پڑے گی، وفا کرو تم جھوٹ سے، وفا کرو تم بے حیائیوں سے، وفا کرو تم لوٹ مار سے، وفا کرو تم دھوکوں اور فریب سے، اور پھر کہو کہ اللہ ہمارا ہے۔ پھر اللہ کہاں ہوگا؟ وفا محمد سے کرنی ہے، ایمان سے کرنی ہے۔ ایمان نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا،
سچ سے وفا کرنی ہے، سچ نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وفا کرنی ہے عفت سے، عفت نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے وفا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے، پھر ہم تمہارے ہو گئے۔ پھر یہ جہان کیا ہے، یہ زمین کیا، یہ آسمان کیا، یہ چاند تارے کیا، یہ پہاڑ، یہ سمندر کیا، پھر لوح بھی تیرا اور قلم بھی تیرا۔ پھر لوح جس پر تمام تقدیریں لکھی جاتی ہیں، وہ قلم جو ان تقدیروں کو لکھتا ہے، اللہ فرما رہا ہے پھر وہ قلم بھی تیرا، پھر وہ لوح بھی تیرا۔ وہ قلم تجھ سے پوچھے گا کہ بتا تیری تقدیر کیا لکھوں، ہے لوح و قلم تیرا، کی محمد سے وفا تو نے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر لوح و قلم بھی تیرا۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یمن کے رہنے والے ہیں، افریقن ہیں۔ ان کے زمانے میں یمن میں اسود عنسی نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ مسلمان تھے، یمن کے باشندے ہیں۔ اسود عنسی نامی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود کو پتہ چلا کہ ابو مسلم خولانی مسلمان ہے، اس نے انہیں طلب کیا اور طلب کر کے کہا کہ محمد کو تو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتشہد ان محمدً عبد اللہ و رسول اللہ، یہ مانتے ہو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ ابو مسلم خولانی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بھرے دربار میں اس کے سپاہی ہر طرف تلواریں ہاتھوں میں برہنہ کیے کھڑے تھے، دونوں طرف اس کے سپاہی کھڑے ہیں۔ اس خوف کے ماحول میں، اس مہیب ماحول میں اس نے پوچھا کہ کیا تو محمد کو اللہ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے اس روب والے اس بڑے ماحول میں جواب دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں محمد کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب وہ کہاں دے رہا ہے؟ بڑے ماحول میں، خوف کے ماحول میں، ہر طرف ننگی تلواریں لیے اس کے سپاہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی مانتے ہو؟ مجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہو؟ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا لا کلا واللہ، کہا ہرگز نہیں، تو رسول ہے؟ تو کس چیز کا رسول ہے؟ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ابو مسلم خولانی نے کہا کہ بڑی توہین کی ہے تو نے میری، ان کو نبی مانتا ہے مجھے نہیں مانتا؟ فرمایا ان کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ واقعی نبی ہے، تجھے کیوں مانوں؟ جھوٹوں کو بھی مانوں، انہیں مانوں تو تجھے بھی مانوں؟ ان کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ واقعی نبی ہیں، اور تجھ میں نبوت کا کیا ہے؟ تو کہاں سے نبی ہے؟ اس نے کہا اس گستاخی کا بہت بڑا وبال تجھے چکنا ہے۔ حکم دیا کہ بہت بڑے پلاٹ پر چار دیواری بناؤ،
اور اس میں لکڑیاں ڈالو، لکڑیوں کو آگ لگاؤ اور اس گستاخ کو اس آگ کے شعلوں میں ڈالو۔ جو حق کہتا ہے، حق بولتا ہے، پھر اس کو سزائی بھی ایسی ملتی ہے۔ نبی کریم کی اطاعت کوئی آسان نہیں ہے کہ کوئی آسان ہو، پھر اس کا انعام بھی بڑا ہے، پھر لوح و قلم وہ بھی تیرے ہیں، پھر اللہ بھی تیرا، لوح و قلم بھی تیرا، تو اللہ ایسے ہی ہوگا میرا اور تیرا، لوح و قلم ویسے ہی ہو جائیں گے میرے اور آپ کے۔ اس کے لیے یہ قربانیاں پھر دینی ہیں، ان شدائد کے بٹیوں سے پھر گزرنا ہے۔ بہت بڑا الہ روشن ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایسے ہی آگ نمرود نے روشن کیا تھا، وہ بھی بہت بڑا الہ تھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام کے لیے، ابو مسلم خولانی کے لیے آگ کا یہ الہ روشن ہو گیا اور آگ میں انہیں ڈال دیا گیا، وہ آگ میں ٹھہر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ کیا فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ آگ تیری، پھر یہ آگ جلانے کی نہیں، آگ تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، خود اس میں جلانے کی طاقت کہاں ہے؟ پانی اللہ کے حکم سے ڈبوتی ہے، پانی کے اندر خود یہ اپنی ذاتی طاقت نہیں، چھری کی دھار اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے، چھری کے دھار میں خود اپنی طاقت نہیں ہے۔ اب آگ میں ٹھہر رہے، اسود عنسی جو نبوت کا دعوے دار تھا اس کے پسینے چھوٹ گئے اور یہ آگ سے صحیح سالم نکل آئے۔ اسود عنسی نے کہا کہ تجھے آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا جواب تھا ابو مسلم خولانی کا؟ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتا ہوں، میں ان کی نقش قدم پہ چلتا ہوں، جو انہوں نے تعلیم دے دی ہے وہ دل و جان سے اس پر عمل پیرا ہوں، میں ان کی اتباع کرتا ہوں، اور جو ان کی اتباع کرتا ہے یحببکم اللہ، اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ پھر اس سے محبت کرتا ہے، پھر اس کو آگ کے حوالے نہیں کرتا، پھر وہ اس کو دشمنوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا۔ یہ آگ سے صحیح سالم نکل آئے۔ اسود کے جو پیروکار تھے انہوں نے کہا کہ اس کو اب یمن سے نکالو، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آگ سے صحیح سالم نکل آیا ہے تو محمد الرسول اللہ کے پیروکار یہاں بے شمار ہو جائیں گے، ان پر ایمان لانے والے لاتعداد ہو جائیں گے۔ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا، یمن سے نکال دیا گیا کہ اب یمن کے حدود میں قدم نہیں رکھ سکتے ہو۔ یہ اونٹ پر سوار ہو گئے اور مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ آ کر مسجد نبوی سے باہر اپنا اونٹ کھڑا کیا اور ایک ستون کے آڑ میں آ کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضور کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھا کہ اجنبی مسافر ہیں، مدینہ کے آدمی نہیں لگتے، سلام پھیرنے کے بعد ان کے قریب گئے اور پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یمن سے آئے ہو تو یمن میں ہمارے مسلمان بھائی کا ایک بہت خوش کن واقعہ ہوا ہے کہ آگ میں انہیں ڈالا گیا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔ تم اس مسلمان کو جانتے ہو جس مسلمان کے ساتھ یمن کے اندر آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہوا اور آگ نے انہیں نہیں جلایا، وہ آگ سے صحیح سالم نکل آئے، اس مسلمان کا تمہیں علم ہے، انہیں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں انہیں، وہ عبداللہ ابن صوب ہیں، اپنا نام نہیں بتائے کہ وہ میں ہوں، کہ میں ہوں وہ۔ یہ اپنی بڑائیاں نہیں کرتے لوگوں کے آگے کہ اپنے کمالات لوگوں کے آگے دکھائے۔ کہنے لگے وہ عبداللہ ابن صوب ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن صوب ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ ابن صوب تم ہو۔
انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں، میں عبداللہ ابن صوب ہوں، میرا نام ابو مسلم خولانی ہے، یہ میری کنیت ہے، یہ واقعہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، آگ میرے لیے گلزار ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے سجدے میں سر رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کے لیے نمرود کی آگ گلزار ہو گئی تھی، اور آج عمر اپنی آنکھ سے رسول اللہ کے اس غلام کو دیکھ رہا ہے جس کے لیے اسوۃ انسی کی آگ گلزار ہو گئی ہے۔ کہا یہ سب نبی کریم کی غلامی کا نتیجہ ہے، ہم حضور کے غلام بن گئے ہیں، اللہ نے آگ کو ہمارا غلام بنا دیا ہے، اللہ نے پوری کائنات ہماری غلام بنا دی ہے۔ فرمایا میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب اتباع کرے ہم اپنی طبیعت کی، اپنے نفس کی، اپنے جی کی، شیطان کی، دنیا کے گمراہ لوگوں کی اور گمراہی کے کاموں کی، اور پھر خواب دیکھیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہی محال است جنون است، یہ ناممکن ہے اور یہ مجنون کا خواب ہے۔ اس لیے اتباع کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام کی، جتنا ہم سے ہو سکے ان کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔